السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ وبعد، معزز مکرم سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ اہم واقعات ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان واقعات میں ہمارے لیے درس کیا ہے اس پر بھی کچھ گفتگو کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات کو جاننے اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غزوہ بنو النضیر۔ بنو النضیر یہ مدینہ کے آس پاس ایک یہودی بستی کا نام تھا جس میں اس قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے بات ذکر کر چکا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ایک تو مشرکین تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ، اور دوسرے یہود تھے، اور یہ یہود 3 جگہوں میں بٹے ہوئے تھے یا 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، اور ایک قبیلہ تھا بنو النضیر، اور ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی معاہدہ کیا تھا، اور معاہدے کی جو دفعات تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو سب مل کر کے مدینے کا دفاع کریں گے، اور خوبہاں وغیرہ دیت وغیرہ دینے کی بات آئے گی تو سب مل کر کے اس دیت کا انتظام کریں گے، اور بہت ساری دفعات تھیں۔ اور یہ بھی تھا کہ کوئی مدینے کے اندر شرارت نہیں کرے گا، فتنہ و فساد نہیں کرے گا۔ یہ ساری باتیں تھیں جس پر باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن یہودی جانتے ہیں کہ ان کی فطرت کے اندر ریشہ دوانی موجود ہے، وہ ہمیشہ سے دسیسہ کاری، ریشہ دوانی اور سازشوں کے اندر مصروف رہے ہیں، اور ان کی پوری تاریخ رہی ہے۔ اسی لیے جب بنو قینقاع کے لوگوں نے بہت زیادہ شرارتیں شروع کر دی، مسلمانوں کے استہزاء، مذاق اور اس طریقے سے عزتوں پر حملے کرنا شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کر دیا تھا، یعنی مدینہ چھوڑ کر کے ان کو دوسرے جگہوں پر جانے کی اجازت آپ نے دے دی تھی اور ان کو بھگا دیا تھا۔ اور یہ 3 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بنو قینقاع کے جو یہودی تھے، دوسرے جو یہودی تھے بنو نذیر جنہیں کہا جاتا ہے، آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو قتل کرنا چاہا، تو آپ نے بھی ان کے خلاف ان کے علاقوں کا محاصرہ کیا اور اس طریقے سے ان کو نکل جانے پر مجبور کیا، اور اس پر وہ راضی ہوئی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے بنو نذیر کا موضوع ہے کہ یہ جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچی، اور اس سے واقعہ رسن کے لیے 2 سبب بیان کیا جاتا ہے۔ ایک سبب تو عبدالرزاق کی روایت کے اندر جس کی سند صحیح ہے کہ قریش نے ان یہودیوں کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو ورنہ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بنو نذیر کے جو یہودی تھے یہ قریش کی دھمکی کے اندر آ گئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور انہوں نے یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، اور ہم اپنے علماء بھی بلاتے ہیں، اور اس کے بعد گفتگو ہوگی، اور اگر ہمارے علماء آپ کی بات مان لیں گے تو ہم سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ جن میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تھے، آپ ان کو لے کر کے ان کے علاقے میں گئے، اور جب وہاں پہنچے تو جو ان کے علماء تھے وہ
خنجر چھپا کر کے لائے ہوئے تھے۔ ایک عورت تھی جو یہودی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بھائی مسلمان ہو گئے تھے، تو اس یہودی عورت نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ ہمارے جو علماء ہیں یہ خالی ہاتھ نہیں گئے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بغل میں خنجر چھپا رکھے ہیں۔ اور اس طریقے سے اس نے اپنے بھائی کو بتایا، تو اس کے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ گئے تھے، صحابہ کرام بھی خالی ہاتھ گئے تھے، جنگ کا کوئی مقصد نہیں تھا، مناظرہ اور دین کے تعلق سے گفتگو مقصد تھا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اسلام کی اشاعت کے لیے مناظرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اگرچہ مناظرہ وہ کرے گا جس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوگی، ہر آدمی مناظرہ نہیں کرے گا، کیونکہ مناظرہ بہت سارے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، دو فریق ہوتے ہیں، ایک طرف مشرکین ہوتے ہیں، ایک طرف مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر مشرک کا جو مناظرہ کرنے والا ہے اگر چرب زبان ہے، بہت زیادہ اس کے پاس معلومات ہے، تو ایسی صورت میں اپنی چرب زبانی سے غالب آ سکتا ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے ساری بات ہوتی ہے، تو اس لیے مناظرہ عام طور پر نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک یا دو سے مناظرے کیے، ایک مناظرہ یہ ہونے والا تھا لیکن نہیں ہوا مناظرہ، اور ایک مناظرہ آپ نے یہودیوں کے نصارہ کے ساتھ کیا تھا، جو نجران کا وفد آیا تھا ان کے ساتھ آپ نے مناظرہ کیا تھا۔ تو اس طریقے سے مناظرہ بھی دین کے اشاعت کا ایک ذریعہ، لیکن مناظرے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، وہ ساری شرطیں پائے جانے کے بعد انسان مناظرہ کرتا ہے۔ بہرحال اس عورت نے بتا دیا، تو اس کے بھائی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی، تو آپ وہاں سے فوراً مدینہ تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا کہ ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، ان کا محاصرہ کرنا ہے، اور آپ نے ان کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد وہ بے بس ہو گئے اور جلا وطنی پر رضامند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر اسلحہ کے بجائے جو ساز و سامان تھا وہ لاد کر کے چلے گئے، اور اس طریقے سے دوسرے علاقے منتقل ہو گئے۔ ایک تو سبب یہ بتایا گیا ہے، اور دوسرا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقتولین کی دیت کے سلسلے میں یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان سے جو معاہدہ ہوا تھا یہودیوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے، تو یہ بھی معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کسی کا قتل خطا ہو جائے گا غلطی سے تو سب مل کر کے اس کی دیت دیں گے، یہ بھی معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے یہودیوں کو بھی دیت دینا ان کے لیے ضروری تھا، تو 2 لوگوں کا قتل خطا کی دیت کے لیے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے مقررہ حصہ ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا کہ ہم آپ کو دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کی دیوار کے نیچے یا اس دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ان کا جو حصہ ہے دیت کا وہ لے کر کے ہمارے پاس آئیں گے۔ ادھر یہودی، ان کی فطرت میں خباثت ہے، ان کی فطرت میں سازش اور ریشہ دوانی ہے، تو وہ لوگوں نے کیا کیا، جب تنہائی میں اکٹھا ہوئے تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ آپ ہیں اور چند صحابہ تھے، ہمارے پاس پوری جماعت ہے، ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ جو ہے تلوار بھی لے کر کے نہیں آئے، اسلحہ اور ہتھیار لے کر کے بھی نہیں آئے ہیں، تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ خباثت سوار ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کون ہے جو اس کی چھت پر جا کر کے ایک بڑی چکی، آٹے کی چکی ہوتی ہے، اس کو جا کر کے لے کر کے اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دے۔ یہ انہوں نے سازش رچی جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ اس کام کے لیے ایک یہودی، جس کا نام تھا عمر بن جہاش، اس کام کے لیے وہ آمادہ ہوا، لیکن اللہ ابراہین اپنے امر پر غالب ہے۔ اللہ ابراہین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج کر کے آپ کی اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے اور مدینہ تشریف لے آئے، اور جو آپ کے ساتھ کچھ صحابہ گئے تھے وہ بھی واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب تمہیں یہاں صرف 10 دنوں کی مہلت دی جاتی ہے۔ 10 دنوں کے بعد اگر کوئی بھی آدمی نظر آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ پیغام آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے
یہودیوں کے پاس پہنچا دیا۔ یہودیوں کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا، وہ اس پر تیار بھی ہو گئے اور جلا وطنی کی تیاری کرنے لگے۔ ادھر جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے پیغام بھیجا، کہا کہ دیکھو ہمارے پاس 2000 مرد لوگ ہیں جو جنگ کے ماہر ہیں، ہم ان کے ساتھ آئیں گے اور آپ کا دفاع کریں گے، لہذا آپ لوگ یہاں سے مت جائیے، اور اگر آپ لوگوں کو مجبور کر دیا جائے گا جانے پر تو ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ نکل لیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ غطفان ایک قبیلہ تھا جن کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، وہ لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے، اس طریقے سے قریش بھی مدد کریں گے۔ بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع کے لوگوں کو آپ نے پہلے جلا وطن کر دیا تھا، یہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا، ایک اور قبیلہ بچا ہوا تھا، وہ بھی آپ کی مدد کریں گے، لہذا آپ لوگ یہاں سے جانے پر تیار نہ ہوں۔ یہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ پیغام ان کے پاس بھیج دیا۔ اب ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا حوی بن اخطب، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیج دیا کہ ہم لوگ نہیں نکلیں گے، اب آپ کو جو کرنا ہو جو کر لیجیے، ہم لوگ نہیں نکلیں گے۔ یہ شہ پا کر کے کہ لوگ ہماری مدد کریں گے، قریش کے لوگ مدد کریں گے، قبیلے بنو غطفان کے لوگ مدد کریں گے، قبیلے بنو قریظہ کے لوگ مدد کریں گے، اور جو منافقین ہیں 2000 وہ لوگ آ کر کے ہماری مدد کریں گے، ہمارے پاس طاقت ہو جائے گی، لہذا آپ کو جو کرنا ہو کر لیجیے، ہم لوگ نہیں نکلیں گے۔ جب آپ کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم دیا، مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا تھمایا اور صحابہ کرام کو لے کر کے ان کے علاقے میں نکل گئے۔ اور یہودی ہمیشہ سے ایک چیز رہی ہے کہ وہ قلعوں میں رہتے ہیں، قلعوں میں رہتے ہیں وہ، تاکہ اگر ہمارے اوپر حملہ بھی ہو تو ہم قلعوں میں بند ہو جائیں اور اس طریقے سے ہم محفوظ رہیں۔ ہمیشہ سے ان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے قلعوں کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو قلعے تھے ان کے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو سارے یہودی اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو گئے، اور پھر ادھر سے انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا، اور ان کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ تھے ان کے درمیان کھجور کے کچھ باغات تھے درمیان میں، تو کھجور کے باغات کے بارے میں ان کو اطلاع تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یا صحابہ کرام کو ان باغات کے بارے میں زیادہ اطلاع نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان باغات کو آگ لگانے کا حکم دے دیا، اس تمام باغات کو کاٹ دیا جائے اور آگ لگا دی جائے۔ جب ان کا محاصرہ کر دیا گیا، اور اس لیے آپ نے حکم دیا کیونکہ اس باغات کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور ظاہر بات ہے درختوں سے اور مسلمانوں اور کھجور کے باغات سے ایک مسلمان کی خون کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹنے کا حکم دیا، ورنہ عام جنگوں میں آپ نے باغات اور کھیتیوں کو نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیا۔ آپ کی باقاعدہ حدیث ہے کہ کھیتوں کو فصلوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن یہ باغات تھے، بڑے بڑے کھجور کے درخت تھے، یہ ان کے پیچھے سے لگ کر کے تیر برساتے تھے، اچانک تیر آ سکتا تھا، صحابہ کرام کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہوتی، ان کی جان جا سکتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جان کے حفاظت کے لیے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا، اس لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے درخت کی قیمت ایک مسلمان کے خون سے زیادہ نہیں ہو سکتی، درخت بعد میں بھی لگایا جا سکتا ہے، مسلمان باقی رہیں گے، انسان رہیں گے، درخت لگا سکتے ہیں، لیکن اگر انسان ہی مسلمان نہیں رہیں گے درخت کون لگائے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ تقریباً 15-20 دنوں تک جاری رہا۔ اس محاصرے کے دوران جن جن لوگوں نے بھی وعدہ کیا تھا کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، نہ بنو قریظہ کے لوگ آئے، نہ بنو غطفان کے لوگ آئے، نہ قریش کے لوگ آئے، نہ جو منافقوں کا سردار تھا جس نے کہا ہمارے پاس 2000 ماہر جنگ کے ماہرین ہیں، ان میں سے بھی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ انتظار کرتے رہے، اور ان کے پاس جو کچھ قلعے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں تھیں کھاتے پیتے رہے، لیکن کب تک انسان جو ہے کر سکتا ہے، اس لیے وہ لوگ تیار ہو گئے کہ آپ کی جو شرط ہوگی اس شرط پر ہم تیار ہیں، اور جلا وطنی کے لیے وہ رضامند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شرط رکھی تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی ہتھیار لے کر کے نہیں جائیں گے، اور جو بھی سامان لے جا سکتے ہیں، یعنی جیسے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں،
یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ لے جا سکتے ہیں، اپنے خود کیا نام ہے جانوروں پر، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے وہ گھوڑے گدھے ہوں، تو آپ نے ان کو لے جانے کی اجازت دی، البتہ ہتھیار وغیرہ لے جانے کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہتھیار بھی ڈال دیے اور اپنے مکانات کو اجاڑنے لگے اپنے ہاتھوں سے، تاکہ جو مکانات کے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، ہم ان کو لے کر کے جائیں گے اور ان کا استعمال کریں گے۔ تو وہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور ان کی جو اکثریت تھی خیبر میں جا کر کے بس گئی۔ خیبر بھی یہودیوں کا علاقہ تھا، اور آئے گا کہ سن 7 ہجری کے اندر ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا غزوہ خیبر۔ سن 7 ہجری کے میں ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس جنگ کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ان کی اکثریت خیبر میں جا کر کے آباد ہو گئی اور کچھ لوگ ملک شام چلے گئے۔ صرف 2 لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، ایک تھے یامین بن عمر اور ایک تھے ابو سعید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا، اور اپنا ساز سامان لے کر کے لوگ وہاں سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو باغات بچے تھے، مکانات تھے، ان کو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہتھیار میں 50 زرہیں ملی، 50 فوج ملی اور 350 تلواریں ملی، اور اللہ رب العالمین نے اس جنگ سے متعلق پوری ایک صورت اتاری ہے جس کا نام ہے سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر میں پورے اس واقعات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جس میں یہود کی جلاوطنی کا ذکر ہے، منافقین کی جو سازش اور دسیسہ کاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا منصوبہ، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور ان کی خیانت کا پردہ فاش کیا ہے، اور اس کے اندر مال فے کے احکام بیان کیے۔ 2 طرح کا مال ہوتا ہے، ایک مال فے اور ایک مال غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جس کے اندر جنگ ہوتی ہے اور جنگ کی صورت میں دشمن اپنا مال چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہ مال غنیمت جو فوجی اور جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک مال ہوتا ہے مال فے۔ مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی ہے، کسی کا خون نہیں بہتا ہے، اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر یہی معاملہ ہوا، کسی کا خون نہیں گیا، تیریں انہوں نے شروع برسائیں، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے تیر برسانا بھی بند کر دیا، اور پھر کیا نام ہے اتفاق یہ کر لیا کہ ہم آپ کی شرط پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کسی کی جان نہیں گئی تھی، اس لیے یہاں پر جو مال ملا جو چھوڑ کر کے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ مال فے کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کی ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے ان چیزوں کو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس مال فے کے بھی احکام اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں، اور اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جنگی مصلحتوں کے پیش نظر، مسلمان کے خون اور جنگی مصلحتوں کے پیش نظر درختوں کو کاٹا بھی جا سکتا ہے، جلایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر بیان کیا۔ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ مصلحت کے پیش نظر، کیونکہ ان کی زیادہ اہمیت نہیں ہے خون کے سامنے، مسلمان کی جان کے سامنے، لہذا درختوں کو جنگوں کی مصلحت کے پیش نظر کاٹا بھی جا سکتا ہے، اور ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، اور نہ ہی یعنی یہ چیز منع ہے، کیونکہ یہ مصلحت کے پیش نظر یہ چیز کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر انصار اور مہاجرین کی بھی خوب تعریف کی ہے۔ انصار اور مہاجرین یہ صحابہ کرام تھے، مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ آئے، انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بھی ان کی تعریف کی ہے، اور جا بجا اللہ رب العالمین نے قرآن میں صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، مہاجرین انصار کی۔ قرآن کی اکثر بہت ساری آیتوں کے اندر، بہت ساری صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہے، ان کے جیسے ایمان لانے کو ہدایت کا معیار قرار دیا ہے، تم جیسے اگر ایمان لاؤ گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو جا بجا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، اور وہ تعریف کے مستحق تھے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے نام میں قربان کر دیا، جانیں بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، گھر بار وطن دولت آل و اولاد دنیا کی تمام چیزوں کو انہوں نے اسلام کے لیے قربان کر دیا اور نشانہ کر دیا۔
اس لیے اللہ رب العالمین کے ایمان کی گواہی دی ہے، ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے اور تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر بھی صحابہ کرام کے انصار اور مہاجرین کی خوب تعریف کی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر اہل ایمان کو آخرت کی تیاری کا بھی حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کل جو آنے والا اس کی تیاری کیجیے، اس کے لیے نیک اعمال اپنائیے، توحید خالص پر قائم رہیے، شرک سے بچیے، تقوی اختیار کیجیے۔ تقوی کہتے ہی ہیں کہ اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لینا۔ کس چیز کو آڑ بنانا؟ اللہ کے اور اس کے نبی کے احکامات پر عمل کر کے، اس کے دین پر عمل کر کے آڑ بنا لینا، وہ آڑ آپ کو جہنم سے بچا دے گی۔ اسی کو تقوی کہا جاتا ہے کہ اپنے درمیان اللہ تعالیٰ کے عذاب جہنم کے درمیان آڑ کھڑی کر دینا، دیوار کھڑی کر دینا۔ کیا دیوار ہے وہ دیوار دین کی ہے، توحید کی ہے، سنت کی ہے، تقوی کی دیوار۔ آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور گویا کہ آپ نے دیوار کھڑی کر دی۔ جب دیوار کھڑی کر دی تو آپ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم سے آپ نے بچا لیا۔ تو تقوی میرے بھائیوں یہ توحید ہے، تقوی جہنم سے بچانے والی چیز ہے۔ تقوی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے متقیوں کے لیے جنت بنائی، اور متقیوں کے لیے تقوی کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے کہ انسان توحید خالص پر ہو اور انسان شرک نہ کرے، کیونکہ شرک کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے، متقیوں کے لیے جنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقی وہی ہوگا، شرک کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر شرک کرنے والا تو متقی نہیں بن سکتا، چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو، لمبی کتنی داڑھیوں کو نہ اس کے پاس ہو، کچھ بھی کرنے والا ہو، متقی کے لیے بنیادی شرط توحید خالص اور شرک نہ کرنا ہے۔ یہ سب سے بنیادی اور اہم رکن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مشرکین پر جنت حرام کر دیا ہے اور متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو جو شرک کرنے والا ہوگا جنت کے اندر نہیں جائے گا، متقی نہیں بن سکتا، متقی نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر بیان کی ہے۔ اس طریقے سے سورت کے اخیر کی چند آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے مبارک نام بیان کیے۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سب اللہ رب العالمین کے نام ہیں جو اللہ رب العالمین نے سورت کے اخیر کے اندر بیان کیے ہیں، اور انہیں ناموں کے اوپر، صفات کے اوپر اس سورت کا اختتام کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہ سورۃ الحشر اسی مناسبت سے نازل ہوئی جو سن 4 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں پیش آئی تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ اختتام پر ہے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں سن 4 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا بنو نذیر کا، جس میں یہودی آباد تھے، اور ان یہودیوں کو ان کی شرارت اور ان کی سازش اور ریشہ جوانی کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، اور وہ خیبر چلے گئے، اور اس طریقے سے کچھ لوگ ملک شام چلے گئے اور اس علاقے کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص پر رکھے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، متقی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب کرے، اور جہنم سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔